ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يصلون ما أمر الله به وقال تعالى في موضع آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی احسان اور اس کے فضل کو تسلیم کیا جائے وہ کم ہے کہ بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں. انہی میں سے ایک عظیم الشان احسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فرمایا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رشتے ناتوں کے ساتھ جوڑ دیا. رشتے ناتوں کے ساتھ جوڑ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا رشتہ دیا، اولاد کا رشتہ دیا، بھائی بہنوں کا رشتہ دیا. اسی طرح بہت سے اور تعلقات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ دیا. بظاہر ان رشتوں کی وجہ سے کبھی کچھ ذمہ داریاں آنے کی وجہ سے کبھی کبھار انسان اس بوجھ کے تحت اکتا جا کر ایسا محسوس کرتا کہ بھئی ان رشتہ داریوں کی وجہ سے، ان تعلقات کی وجہ سے کتنی ذمہ داریاں آ گئی یا کتنا بوجھ پڑ گیا. بظاہر کبھی ایسا محسوس ہوتا، انسان کی فطرت ہے. لیکن کبھی انسان اگر ٹھنڈے دل سے سوچے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اگر یہ چیز کا خیال کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ اگر کچھ ذمہ داریوں کا بوجھ آیا بھی ہے تو اس سے زیادہ ان تعلقات کی وجہ سے، ان رشتہ داریوں کی وجہ سے کتنا میرا کام نکل رہا ہے یا یہ کہ اس کے ذریعے سے مجھے کتنے فائدے پہنچ رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتہ داریوں کو جو ہمارے پاس ہمارے درمیان میں بھیجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کو بھی پیدا کیا. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو یہ رشتہ داری ہے یہ نظر نہیں آنے والی چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں زید کا بھائی ہوں تو میرے اور زید کے درمیان میں بھائی ہونے کی رشتہ داری ہے، تو کیا رشتہ داری بھائی ہونے کی نظر آتی؟ نہیں آتی. ٹھیک اسی طرح کوئی کہتے ہیں کہ میں فلاں کی بیوی ہوں، میرے اور ان کے درمیان میں رشتہ ازدواج ہے یعنی نکاح کا رشتہ ہے. تب آپ کہیں گے کہ بھئی نکاح کا رشتہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کو بھی پیدا کیا اور باضابطہ اس کو ایک جسم دیا. حدیث کے الفاظ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور اس کے بعد ہر مخلوق کو اس کے مقصد میں لگا دیا، جس کام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا تھا اس کو اس چیز میں لگا دیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو بھی کہا کہ اب جا تجھے انسانوں کے درمیان میں رہنا ہے. تو اس وقت رشتہ داری نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمر کو پکڑ لیا. جیسے کوئی بچہ ہو اور ماں اس کو کسی جگہ بھیج رہی ہو، جیسے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بھی چھوٹے ہیں، پڑھنے کے لیے جانے کے لیے ستاتے، ماں بھیج رہی ہے کہ جاؤ، تو بچے آ کر کیا کر رہے ہیں؟ ماں کی کمر سے لپٹ جا رہے ہیں کہ بھائی مجھے جانا نہیں. تو ویسے ہی رشتہ داری بھی بالکل ایک معصوم بچے کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمر سے چمٹ گئی اور کہنے لگی کہ یا اللہ مجھے ان انسانوں کے پاس جانا نہیں. اللہ نے کہا کہ بھائی میں نے تو تجھے انہی کے پاس، انہی کے درمیان میں رہنے کے لیے بنایا ہے، اب تو جا، انہی کے درمیان میں تجھے رہنا ہے. تو کہنے لگی کہ نہیں، ہرگز میں نہیں جاؤں گی. بولے کیوں نہیں جائے گی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟
تو کہنے لگی کہ اللہ جن انسانوں کے درمیان میں آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہ انسان مجھے اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا کر رکھیں گے، یعنی بات بات پر مجھے توڑتے پھریں گے، بات بات پر مجھے توڑتے پھریں گے، تو مجھے ان کے درمیان میں جانا نہیں ہے، ان کے ہاتھ کا کھلونا بننا نہیں ہے اور اپنے آپ کو رسوا کرنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ ایک ایسی چیز کو لگا دیتا ہوں کہ انسان اس چیز کا خیال کر کر تجھے نہیں توڑیں گے اور تیرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ اپنی رحمت کو جوڑ دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قطعکی قطعتہ ومن وصلنی وصلتہ، جو تجھے دنیا میں جوڑے رکھے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑے رکھوں گا، اور جو تجھے دنیا میں توڑ دے گا میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا۔ تو فرمایا کہ بھئی جب اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے جوڑے رکھے، اور آپ مجھے بتلائیے کہ کون ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ مجھے رحمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے یہی ایک بندے کی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ ہمیشہ میرے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی فضل سے، اپنی مہربانی سے تمہیں جوڑے رکھیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی رشتہ داریوں کو جوڑے رکھو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم سے کٹ جائے، اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی والا معاملہ تم سے ختم ہو جائے، تو پھر تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی رشتہ داریوں کو توڑتے پھرو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل کو، اپنے مہربانی کو رشتہ داری کے ساتھ جوڑ دیا، تو اس وقت رشتہ داری نے کہا کہ ہاں اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب آپ کی اس رحمت کا شاید وہ کچھ احساس کریں گے اور مجھے یوں ہی اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا کر بات بات پر توڑتے نہیں پھریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رشتہ داریاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم ان رشتہ داریوں کو نبھاتے رہیں گے، ان رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھیں گے، اور ان رشتہ داریوں کے متعلق جو ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا شریعت نے ہمارے اوپر عائد کی ہیں، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں میری ہیں میں ان ذمہ داریوں کو نبھاؤں، ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں مجھ پر ہیں میں ان کو نبھاؤں، ایک بہن ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں شریعت نے مجھ پر عائد کی ہیں میں ان ذمہ داریوں کو نبھاؤں، اپنے بھائی کے حقوق ادا کروں، اپنی بہن کے حقوق ادا کروں، یا اسی طرح بیوی ہے تو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، یا اسی طرح اولاد ہے تو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرے۔ اب یہ سارے حقوق کو ادا کر رہے ہیں اور پیچھے نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رشتہ داریاں عطا کی ہیں اور اس کے ضمن میں جو حقوق میرے اوپر لگائے ہیں یہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں ان حقوق کو بھی اسی طرح انجام دوں جیسے میں میرے اللہ کے حقوق کو انجام دیتی ہوں۔ جیسے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتی ہوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس طرح میں رمضان کے روزوں کی پابندی کرتی ہوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیگر جیسے میں شریعت کے اور احکام کی پابندی کرتی ہوں، ویسے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جس رشتے میں بھی باندھ کر رکھا ہے، جس رشتے کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوڑ رکھا ہے، اس رشتے سے متعلق جو حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں میں ان کو بھی اسی طرح ادا کروں گی جیسا میں اللہ کے حقوق کو ادا کرتی ہوں۔ جب ان حقوق کو ہم ادا کرنے کی فکر کریں گے اور اس کو ایسے ہی سمجھیں گے جیسے شریعت کا ضروری حکم ہے، تو پھر دیکھیے ہر آدمی جب اپنے حقوق ادا کرنے لگے گا تو دوسروں سے شکایتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ آج سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی سے یہ کہیں کہ بھئی اولاد ہے تو ماں باپ کے حقوق کیوں نہیں ادا کرتے، یا اسی طرح بھائی ہے تو بہن کے حقوق کیوں ادا نہیں کرتے، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق کیوں ادا نہیں کرتے، تو وہ بعد میں کہیں گے کہ بھئی میرے حقوق میں کون سے حقوق ادا نہیں کر رہا، سب سے پہلے کہیں گے کہ بھئی فلاں آدمی یعنی آپ جس کے متعلق مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بیوی کے حقوق ادا کرو، ہماری بیوی ایسی ہے، آپ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنے حقوق ادا کرو، ہمارے ماں باپ ایسے ہیں، تو ہر آدمی سامنے والے کی شکایتوں پر اتر آتا ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا نہیں ہے کہ سامنے والا حقوق ادا کرے یا نہ کرے، سامنے والا رشتہ داریاں نبھاتا ہے یا نہ نبھاتا ہے، بحیثیت مسلمان مجھے تو میری رشتہ داری نبھانا ہے، اور مجھے تو اس رشتہ داری کی وجہ سے جو
حقوق اور ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوئی ہیں، مجھے تو وہ نبھانا ہے، یہ نہیں کہ سامنے والا بھی میرے ساتھ وہ رشتہ داریاں نبھاتا ہو تو میں نبھاؤں۔ حدیث میں صاف صاف الفاظ ہے لیس الواصل بالمکافی، وہ آدمی جو برابر سرابر زندگی گزارتا ہے وہ آدمی واصل نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ رشتہ داریوں کو جوڑنے والا اللہ کی رحمت سے جڑے رہتا ہے، تو رشتہ داریوں کو جوڑے رکھنے والا اس کو حدیث میں کہا گیا ہے واصل، رشتہ داریوں کو جوڑنے والا۔ تو حدیث کے الفاظ ہے لیس المکافی لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داریوں کو جوڑنے والا آدمی وہ نہیں کہلاتا جو برابر سرابری کرے، مطلب وہ میرے حقوق ادا کر رہے ہیں تو بھی میں ان کے حقوق ادا کر رہی ہوں، وہ میرے ساتھ اپنے بھائی ہونے کا فریضے کو اچھی طرح انجام دے رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ اپنے بہن ہونے کے فریضے کو اچھی طرح انجام دے رہی ہوں، وہ میرے ساتھ بحیثیت شوہر اچھے ہیں تو میں ان کے ساتھ بحیثیت بیوی اچھی رہوں گی۔ تو یہ جو ہے نا یہ تو برابری سرابری ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ جو برابری سرابری آپ کر رہے ہیں، اس برابری سرابری کو کر کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں رشتہ داریوں کو جوڑنے والی ہوں، ہرگز بھی نہیں۔ یہ تو آپ کیا ہے ایک ہاتھ سے لے دوسرے ہاتھ سے دے جیسا معاملہ کر رہے ہیں۔ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے تو کون ہیں، اور رشتہ داریوں کی جوڑنے کی جو برکتیں ہیں وہ تو کون حاصل کریں گے؟ آگے حدیث کے الفاظ ہے وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمٌ وَصَلَهُ، کہ بہترین اور اصل معنی میں رشتہ داریوں کو جوڑنے والا تو وہ ہے کہ جب اس کے رشتے ناطے توڑے جا رہے ہیں تو وہ وہاں پر جوڑنے کی فکر کرے، اور وہ ہمیشہ اس فراق میں رہے کہ جو مجھ سے رشتہ توڑ دیا گیا ہے میں اس کو جوڑوں، جو میرے گھر نہیں آتا ہے میں اس کے گھر جاؤں، جو مجھے دعوت دے کر نہیں بلاتا ہے میں اس کو دعوت دے کر بلاؤں۔ یہ ہے اصل رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے کہ فلاں کے گھر پہ ہمیں دعوت دی جاتی ہے تو ہم بھی فلاں کے لوگوں کو اپنے گھر پر دعوت دیں گے، اور دوسرا بھائی وہ ہے جو ہم سے بات چیت نہیں کرتا، ہمیں اپنے گھر پر دعوت دے کر نہیں بلاتا تو ہم بھی اس کو اپنے گھر پر دعوت دے کر نہیں بلائیں گے، اس سے ہم بھی بات چیت نہیں کریں گے۔ جب وہی ہم سے بات چیت نہیں کر رہی، جب وہی ہمیں گھر پر نہیں بلا رہے تو ہم انہیں کیوں گھر پر بلائیں؟ تو یہ جو ہے نا یہ برابری سرابری ہے، اور اس برابری سرابری کرنے والوں کو رشتے ناطے جوڑنے والا نہیں کہا جائے گا۔ رشتے ناطے جوڑنے والا تو اس کو کہا جائے گا کہ جہاں سے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جہاں سے رشتے ناطے جوڑنے کی کوشش نہیں ہو رہی وہاں آپ آگے بڑھ کر رشتے ناطے جوڑیں۔ تو یہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کے امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ بیوی ہیں تو شوہر کے حقوق کیوں ادا نہیں کرتی، تو ہم فوری کا فوری شوہر کی خرابیاں یا شوہر کے جو حقوق کے اندر ان کی کوتاہیاں ہیں، لاپرواہیاں ہیں، ان کو گنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے آپ یہ بول رہے ہیں کہ میرے شوہر کی میں فرما بردار بنوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں میرے شوہر کے حقوق ادا کروں، میرے شوہر تو ایسے ہیں، میرے شوہر تو ایسے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے شوہر کے اندر ہزار خرابیاں ہوں گی، لیکن آپ بیوی ہونے کی حیثیت سے جو آپ کے اوپر حقوق لازم ہے، ضروری ہے، آپ ان کو ادا کرنے کی فکر کریں، اور وہ جو لاپرواہی اور کوتاہی کر رہے ہیں اپنے حقوق کو ادا کرنے کے سلسلے میں اس کا جواب وہ دے دیں گے۔ اور لازمی بات ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کا مزاج ہے کہ جب آپ کیا کریں گے اس کے حقوق اچھے سے ادا کریں گے تو ایک دن، 2 دن، چند دنوں کے بعد کیوں نہ ہو اس کا دل خود بخود نرم پڑے گا، اور خود بخود وہ فکر کرے گا، یہ سوچے گا کہ ارے بھائی میں تو اس کے ساتھ اتنی زیادتی کرتا ہوں، میں تو اس کے ساتھ ایسا بے ڈھنگا رویہ اختیار کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود دیکھو تو صحیح اللہ کی بندی کبھی اپنے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتی۔ میں اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہوں، یا میں اس کو جیسا عزت دینا ہے ویسا عزت نہیں دیتا ہوں، یا میں اس کے جو حقوق ادا کرنا ہے وہ حقوق ادا نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود دیکھو کبھی بھی یہ میری خدمت سے پیچھے نہیں ہٹتی، کبھی بھی مجھے کوئی طرح کی تکلیف پہنچنے نہیں دیتی۔ آہستہ آہستہ خود بخود اس کا دل نرم پڑے گا، اور پھر وہ بھی اپنے حقوق کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب آپ کیا کریں گے وہاں سے نہیں ہو رہا ہے میں بھی نہیں کروں گی، اگر آپ ایسی ضد پر آ جائیں گے اور آپ اپنے حقوق کو بھی کیا کریں گے ادا کرنے میں لاپرواہی کریں گے تو اس سے رشتے اور خراب ہوں گے، اس سے رشتے اور خراب ہوں گے۔ تو چاہیے یہ کہ جب ایک طرف سے رشتے ناطے خراب ہو رہے ہیں، یا ایک طرف سے رشتے ناتوں کے متعلق جو حقوق عائد ہوئے ہیں ان کو ادا کرنے میں لاپرواہیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف سے ہرگز بھی وہ طریقے کے حساب سے زندگی نہ گزرے، بلکہ دوسرے
حصے میں رہنے والا وہ یہ سوچے کہ بھئی مجھے میرا کام کرنا ہے، مجھے میری ذمہ داری بحسن خوبی انجام دینی ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود کیا ہو جائے گی، سامنے والے کی طرف سے جو لاپرواہیاں ہیں، کوتاہیاں، وہ خود بخود کم آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گی۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتہ داریاں ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ وہ لوگ جو یتیم خانوں میں پلے ہیں، وہ لوگ جو زندگی بھر تنہائی کے گویا کہ شکار ہو چکے ہیں، اگر آپ ان سے جا کر دیکھیں، آج جائیے آپ، آج جس یورپ کنٹریوں کو یا یورپ کلچر کو، مغربی تہذیب کو جب ہم بڑا اچھا سمجھتے کہ کتنا اچھا ہے وہاں کی زندگی گزارنے کا طریقہ، وہاں کتنا اچھا لوگ رہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں، للچائی نظروں سے جس کلچر کو، جس تہذیب کو ہم دیکھتے ہیں، جا کر وہاں پر دیکھیں کہ وہاں پر کتنا لوگ تنہائی میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ان کے پاس پیسہ ہے، وہاں ان کے پاس رہنے کے لیے ہر سہولت کی زندگی ہے، لیکن وہاں پر باپ کو اپنے اولاد کے ساتھ رہنا نصیب نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی میاں بیوی ساتھ میں ایک لمبے زمانے تک رہنے کو پسند نہیں کرتے، بھائی بھائی کو پوچھنے کے لیے نہیں ہے، ہر آدمی اکیلے اپنی زندگی میں مست رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور بہت ساری سہولت کی، راحت کی چیزیں رکھ لینے کے باوجود بھی، اور خوب پیسہ رکھ لینے کے باوجود بھی، چونکہ رشتے ناتوں سے کٹا ہوا ہے، بھائی بہنوں سے کٹا ہوا ہے، اولاد سے کٹا ہوا ہے، بیوی سے کٹا ہوا ہے، لہذا یہ ساری چیزیں رہنے کے باوجود بھی زندگی میں اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ اب وہ اطمینان اور سکون کے لیے لاکھوں کا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کبھی وہاں جا کر گھومتے ہیں، کبھی وہاں جا کر گھومتے ہیں، کبھی وہ کام کرتے ہیں، کبھی وہ کام کرتے ہیں، تاکہ وہ اطمینان اور سکون حاصل ہو، لیکن وہ اطمینان اور سکون اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی غم میں، خوشی میں شریک ہونے والا ساتھ میں نہ ہو۔ آپ خود دیکھیے کہ آپ کو کسی چیز کی خوشی ہو رہی ہے، اس خوشی میں آپ اکیلے ہوں تو آپ کو اس خوشی کا مزہ نہیں آتا، وہی خوشی میں آپ کے ساتھ کوئی آپ کا دوست یا آپ کے کوئی رشتہ دار شامل ہو جائیں تو اب آپ کو حقیقی معنی میں اس خوشی کا مزہ آئے گا۔ کوئی کبھی پریشان ہو جائے، غمگین ہو جائے، تو ویسے وقت میں اگر کوئی آدمی آ کر بس تسلی کے دو بول ہی بول دے، وہ کوئی آپ کو غم کو دور کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے، یا اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جو پریشانی آئی ہے وہ پریشانی کو دور کر سکے، لیکن آپ کے غم کے موقع پر وہ آ کر آپ کے ساتھ تسلی کے دو بول ہی بول دیتا ہے، تو اس سے آپ کو کتنی راحت ملتی ہے، کتنی راحت ملتی ہے۔ اب یہ کون آئے گا، کون آ کر آپ کے غم میں دو تسلی کے بول بولے گا، کون ہے جو آپ کی خوشیوں میں شامل ہو کر آپ کو کیا کرے گا اور آگے بڑھنے کی دعائیں دے گا؟ یہ رشتہ دار ہی تو ہیں، یہ رشتہ دار ہی تو ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتہ داریاں دی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے، اس احسان کو، اس فضل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت سمجھنا چاہیے، اور لازمی بات ہے کہ جب رشتہ داریاں آئیں گی تو کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں بھی آئیں گی، اور ان ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دینے کی کوشش کرنا ہے۔ ان ذمہ داریوں کو اصل نبھانے کی طاقت کا ملنا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ باپ یہ سمجھیں گے کہ میں ایک عورت رہ کے شوہر کی ذمہ داریاں اٹھاؤں، اولاد کی ذمہ داریاں اٹھاؤں، ساس سسر کی بھی ذمہ داریاں اٹھاؤں، ننند بھاوج کی بھی ذمہ داریاں اٹھاؤں، ایک اکیلی جان کیا کیا کروں، ایک اکیلی جان کیا کیا کروں۔ اگر آپ ایسا اپنے آپ کو کیا کریں گے، بے بس محسوس کریں گے، اور آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھیں گے، تو پھر کام بننے والا نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی مجھے یہ ساری ذمہ داریاں نبھانی ہیں، میرے کو یہ سارے حقوق ادا کرنے ہیں، اب ان حقوق کو ادا کرنے میں لازمی بات ہے میں کمزور جان یہ ساری چیزیں نہیں کر پاؤں گی، لیکن جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو ضرور یہ کام ہو جائے گا۔ میں اپنی خالص نیت کے ساتھ، اپنی اچھی نیت کے ساتھ جو میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے کی کوشش کروں گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری راہوں کو آسان کرتے جائیں گے۔ آپ کے اندر ہمت ہے، آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ اچھی نیت سے کام کریں گے، اپنی اچھی نیت سے اپنے رشتے ناتوں کو جوڑنے کی فکر کریں گے، اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی، اور پھر دیکھیے جنت کی طرح آپ کا گھر ایک مثالی نمونہ بن جائے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتہ داریاں دی ہیں ان کو نبھانے کی ہم کوشش کریں۔ بات بات پر رشتہ داریاں توڑنا، بات بات پر رشتہ داریاں توڑنا، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو کر جو ہے سو اپنے بھائیوں سے رشتہ ختم کر لینا، اپنی بہنوں سے رشتہ ختم کر لینا، اپنے ماں باپ سے رشتہ ختم کر لینا، ہیں آج ایسے، اور کئی ایسے ہیں جو اپنے شوہروں سے رشتہ توڑ لیے ہیں۔ توڑ لیے کا مطلب اب ایک مجبوری کی وجہ سے، اپنے اولاد کی وجہ سے بس شوہروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں،
لیکن نہ انہوں ان سے بات کرتے، نہ انہوں ان سے بات کرتے، وہ اپنی زندگی میں ہے، وہ اپنی زندگی میں ہے۔ کئی ایسے قصے سنے میں آتے ہیں، کئی ایسے قصے سنے میں آتے ہیں 70-80 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان میں 20-20 سال سے بات نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ تمہاری امی کو بولو یہ کر دو، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ تمہارے ابو کو بولو ایسا کر دو۔ اتنا زمانہ 20-20 سال سے، 15-15 سال سے۔ ہاں رشتے میں بنے ہوئے تو ہیں، نکاح کے رشتے میں تو بنے ہوئے ہیں مجبوری کے تحت، کہ اگر آپ یہ وقت میں اگر رشتہ توڑ دیں گے تو بھائی خاندان والوں کی کیا سننا پڑے گا، یا اسی طرح بچے ادھر ادھر ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، مجبوری کے طور پر کیا کر رہے ہیں، سنبھال کر چل رہے ہیں۔ لیکن نہ ان کی بات انہوں سننے کو، نہ ان کی بات ان کو سننا ہے، اور دونوں ایسی نفرت کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ بھائی نہ ان کا چہرہ دیکھنا پسند ہے، نہ ان کو ان کا چہرہ دیکھنا پسند ہے۔ ایسے واقعات ہم مسلمانوں کے درمیان میں جب قصے سنتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ 15-15 سال سے، 20-20 سال سے میاں بیوی کیا کر رہے ہیں، آپس میں بات ہی نہیں کر رہے ہیں، رشتہ بالکل خراب پڑا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں، میری پیاری بہنوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتہ داریاں دی ہیں، وہ رشتہ داریاں بڑے ہی صبر کے ساتھ نبھانے کی ضرورت ہے۔ اگر صبر نہیں ہے، اگر جلد غصہ آ جانے والی کیفیت ہے، فطرت ہے، تو پھر اس سے بھی رشتے خراب ہوتے ہیں۔ تو اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں اور صبر کا دامن چھوٹنے نہ دیں، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھیں کہ شریعت کی طرف سے مجھ پر ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں اور میں اس کو نبھانے کی کوشش کروں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بھی آسانی سے طے ہو جائیں گی۔ تو پہلے یہ سمجھیں کہ جو رشتے ناتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، مجھے اس کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ نبھے تو نبھے، اگر نہیں نبھے تو کوئی بات نہیں، ایسی فکر نہیں ہونی چاہیے، ایسی سوچ ہرگز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کوشش کریں گے تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد فرمائیں گے۔ اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے بتاؤ کہ کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا، کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو۔ کوئی یہ چاہتا کہ بھئی 20,000 روپے، 25,000 روپے یا 50,000 روپے ہمارے گھر کی آمدنی ہے اور اسی سے الحمدللہ گھر چل جا رہا، اب مجھے اس کے اوپر 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا، میں کہتا کہ یا اللہ 50,000 میں گھر تو چل جا رہا لیکن اور بڑھ کے ملے تو بہت اچھا ہے، یا 50,000 میں گھر چل جا رہا ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ اللہ اور 1,00,000 روپے گھر کی ماہانہ آمدنی آ جائے تو بہت اچھا ہے۔ تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ یا اللہ اتنے بس کافی ہے اور نہیں چاہیے۔ ہر آدمی یہ کہے گا اللہ آپ کا احسان ہے، اتنے میں گھر چل جا رہا لیکن اور مل گیا تو بہت اچھا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو۔ تو اس کے لیے کیا نسخہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ان یبسط فی رزقہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں اور زیادہ کثرت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور درازگی ہو۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں بولتا بس سے بھائی 30 سال کے ہو گئے اب اللہ چلے گئے تو بہت اچھا ہے، اب اور مزید زندگی نہیں چاہیے، بہت اچھا ہے الحمدللہ 40 سال کے ہو گئے اب اور نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ جلدی بلا لیے تو اچھا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں بولتا ابھی میں ہوئنچ کے ابھی تو 16 سال کی چھوں، میں دکھ رہی ہوں 40 سے کی لیکن ہوں میں بھی 16 کی چھوں۔ تو ہر عورت یہی خیال کرتی ہے یا ہر آدمی یہی خیال کرتا ہے کہ بھائی اور چند سال مل جائیں، ابھی اتنی جلدی جانے کے لیے میں راضی نہیں ہوں، ابھی میں تیار نہیں ہوں۔ تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں بھی اضافہ ہو، اور ہر آدمی عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے رزق میں بھی اضافہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک بہت اچھی جو ہے سو بات بتا رہے ہیں، کہ بہت اچھا نسخہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہو اور آپ کی عمر میں بھی برکت ہو، تو آپ کو چاہیے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتے ناتوں کو نبھائیں۔ جب آپ اپنے رشتے ناتوں کو نبھائیں گے تو انشاءاللہ خود بخود کیا ہو جائیں گے، آپ کی رزق میں بھی برکت ہوگی اور آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ تو رشتے ناتے نبھانا جہاں ہمارے اوپر یہ ضروری ہے، اللہ کی طرف سے یہ گویا کہ حکم ہے، وہیں اتنے فائدے ہیں اس کے کہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ رشتے ناتے توڑتے پھریں گے، حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتے ناتے توڑنے والا ہرگز بھی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔
اسی طرح دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کبھی کسی مجلس کے اندر ایسا آدمی بیٹھا ہو جو رشتے ناتے توڑ کر آیا ہے، تو اس ایک آدمی کی اس منحوسیت کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے ساری کی ساری مجلس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، دور ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مان لیجئے کہ 10 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان میں سے ایک ایسی ہے جو رشتے ناتوں کو توڑنے والی ہے یا رشتے ناتے توڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، تو اگر وہ مجلس ایسی ہے کہ ذکر و اذکار ہو رہے ہیں یا ایسی مبارک مجلس ہے کہ جس پر اللہ کی رحمتیں اترنی چاہیے، تو اس ایک رشتے ناتے توڑنے والے کی نحوست کی وجہ سے وہ پوری کی پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں جب اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا تو غالباً حج کا موقع تھا، اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا کہ جب ایک آدمی رشتے ناتے توڑ کر کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے اس ایک آدمی کی اس نحوست کی وجہ سے۔ تو فوراً ایک صحابی رسول اٹھے اور اٹھ کر چلے گئے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ ارے غالباً یہ وہی ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، رشتے ناتے توڑتے ہیں، اس لیے یہ لوگ کیا کرے، اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ بہرحال کچھ دیر کے لیے گئے، پھر اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں پھر واپس بھی آ گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے بھائی، ابھی تم تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر گئے، پھر فوری کا فوری جلدی واپس بھی آ گئے۔ فرمانے لگے ابھی آپ نے فرمایا تھا نا یا رسول اللہ کہ جس مجلس میں رشتے ناتے توڑنے والا ہوتا ہے وہ ساری کی ساری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے، تو میں نے اپنی خالہ سے رشتہ توڑا ہوا تھا، اسی لیے میں کیا کرا، آپ لوگوں کی مجلس کیوں اللہ کی رحمت سے محروم رہے، اس لیے میں اٹھ کر چلا گیا تھا۔ تو اچھا ٹھیک ہے، اٹھ کر چلے گئے تھے تو پھر واپس کیوں آئے؟ لیکن میری خالہ بھی حج پر آئی ہوئی ہے جس سے میں نے اپنا رشتہ توڑا ہوا تھا، میں گیا اور ان سے معافی تلافی کرا لیا، اور اب وہ مجھ سے راضی ہیں، خوش ہیں، تو میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ تو یہ ہے عمل کا جذبہ، یہ ہے عمل کا جذبہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سن لیے کہ میری نحوست کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے، میری نحوست کی وجہ سے میرا پورا کا پورا گھر کیا ہے، متاثر ہے۔ اب بتائیے، ہر کوئی اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، یا گھر میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی ہے، تو ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اللہ کی رحمت اس گھر پر نہیں ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیوں نہیں ہے؟ ایسے ہی لوگوں کے گھر میں ہونے کی وجہ سے جو بات بات پر کیا کر رہے ہیں، بلا وجہ رشتے ناتے توڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہمارے سامنے ہے اور ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کے دعوے دار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پر عمل کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بشارتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ جب چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داریاں نبھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو حاصل کریں، مہربانیوں کو حاصل کریں، اور ایسے ناپاک کام کر کر اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہرکیف اب دیکھیے، جب کسی گھر میں ہم رہتے ہیں چند لوگوں کے ساتھ، تو لازمی بات ہے کہ مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے، فطرت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ خود میاں بیوی ہیں، سال و سال ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مزاج میں اختلاف ہے۔ تب ہوتا کیا کہ ان کی مزاج سے واقف ہو کر ان کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، یعنی شوہر اپنی بیوی کے حساب سے اپنے آپ کو کچھ ڈھالتا ہے اور بیوی بھی اپنے شوہر کے مزاج کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالتی ہے، دونوں طرف سے کمپرومائز ہوتا ہے، تب یہ رشتہ کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور چلتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح ہر رشتے میں یہ ضرورت ہے کہ بھائی اپنے بہن کی فطرت اور مزاج کو دیکھ کر اس کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالے، اور بہن اپنے بھائی کی فطرت اور مزاج کو دیکھ کر اس کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالے، ساس اپنی بہو کی فطرت اور مزاج کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس کے حساب سے ڈالے، اور بہو بھی اپنے ساس کی فطرت اور مزاج کو دیکھ کر اس کے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کرے۔ جب ہر آدمی کیا کرے گا، اپنے اندر تبدیلیاں لائے گا، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اس ماحول میں اور اس گھر میں ڈھلنے کی ہم کوشش کریں گے، تو سامنے والا بھی کیا کرے گا، آپ کو اسی انداز میں آپ کے حساب سے وہ بھی اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کرے گا۔ تو ہر ایک انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یوں ہی رشتے نہیں نبھتے، رشتے ناتے نبھانا ہے، اور آدمی کو کچھ نہ کچھ جھکنا پڑے گا، اپنے مزاج اور فطرت کے حساب سے کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو تبدیل کرے،
اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے مزاج کو دیکھ کر اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی لائے. جب یہ دونوں طرف سے ہوگا تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا, زندگی کی گاڑی اچھے سے چلے گی. اب دیکھیے آپ آج سے کچھ سال پہلے چلے جائیے, 30-40 سال پہلے چلے جائیے, وہ زمانہ کیسا تھا؟ وہ زمانہ کیسا تھا؟ ہر گھر میں بڑی گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں, ہر گھر میں کولر نہیں ہوتے تھے, اے سی نہیں ہوتے تھے, فریج نہیں ہوتے تھے, لیکن اس کے باوجود یہ ساری کی ساری آرام دہ اور سہولت کی چیزیں نہیں رہنے کے باوجود گھروں کے اندر خوشیاں تھیں, گھروں کے اندر سکون تھا, اطمینان تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں تھیں, لیکن اس کے باوجود رشتے ناتے ان کے اچھے تھے, اور خوشیوں کے اندر غموں کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے, اور اسی کے اندر ان کی دنیا اتنی خوش و خرم گزرتی تھی کہ ان کے پاس اے سی نہیں ہوتی, بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہوتی, آرام دائک بستر اور صوفے نہیں ہوتے, تب بھی وہ لوگ خوش و خرم رہتے تھے. اور آج آپ دیکھ لیجئے ساری کی ساری سہولت کی چیزیں الحمدللہ ہمارے پاس ہیں, ایک سے ایک گاڑی ہے, ایک سے ایک آرام دائک سہولت کی چیزیں ہیں. گرمی کے موسم میں گرمی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کی چیزیں, سردی کے موسم میں گرم چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہر چیز موجود ہے, لیکن اس کے باوجود راحت نہیں ہے, سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. اس لیے کہ جن رشتہ داروں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں, آج ان سب کو ہم نے کیا کر دیا ہے, کٹ کر دیا ہے. میں میرے بچے بھلے, بس میں میرے بچے میرے میاں بھلے, نہ مجھے ننند سے کوئی واسطہ, نہ مجھے میری ساس سے کوئی واسطہ. ایسی سوچ آج ہمارے اندر آ گئی ہے, اللہ ماشاء اللہ کچھ گھرانے ہوں ایسے, ورنہ اکثریت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ میں, میرے بچے, میرے شوہر, بس میری ذمہ داری اتنی ہے, ہم لوگ خوش رہنے کی کوشش کر لیں گے, ہم لوگ ایک دوسرے کے غم میں اور خوشی میں شامل رہنے کی فکر کریں گے. دوسروں سے ہمیں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ساس کو کیا ضرورت ہے, سسرے کو کیا ضرورت ہے, ہمیں اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. جب اس طرح سے کیا ہو جائے گی, خود پسندی آ جائے گی اور اپنی ہی فکریں ہونے لگیں گی, تو خود بخود کیا ہو جائے گا, راحت اور سکون آہستہ آہستہ زندگیوں سے نکلتا جائے گا. دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھیں گے, دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ کر دل سے اس میں شامل ہوں گے. آج کتنے ایسے ہیں دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر جل رہے ہیں, دوسروں کے غم کو دیکھ کر گئے اچھا ہوا, اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا تھا, یہ تو اسی طرح کی لائق ہے. اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آج ہماری یہ سوچ ہے, قریبی رشتہ داروں کی خوشیوں کو دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے, گھٹن محسوس ہو رہی ہے, قریبی رشتہ داروں کی تکلیفوں کو دیکھ کر بولے کہ ہاں بھائی اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, یہ تو تھی اس کی لائق ہے. تو جب ایسی فطرت ہمارے اندر آ جائے گی تو سوچئے کہ کہاں سے ہماری زندگیوں میں راحت آئے گی, کہاں سے ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا. بلکہ حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ سارے کے سارے انسان ایک جسم کے مانند ہیں, سارے کے سارے انسان ایک جسم کے مانند ہیں. اور آپ کو پتہ ہے, آپ خود دیکھتے ہیں کہ جسم کا کوئی ایک عضو اگر پریشان ہو جائے, جسم کا کوئی ایک عضو پریشان ہو جائے تو سارا کا سارا جسم کیا کرتا ہے, اس کی پریشانی میں لگ جاتا ہے اور وہ بھی فکر مند ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جسم کے اندر سر بھی ہے, پیٹ بھی ہے, آنکھ بھی ہے, ہاتھ بھی ہے, پیر بھی ہے, لیکن اگر مان لیجیے کہ صرف جسم کے پیٹ میں ایک حصے میں درد ہو رہا ہے, تو اب کیا ہوتا ہے, اس پیٹ کے درد کی وجہ سے اس پیٹ کے درد میں ہاتھ بھی شریک ہو گئے, پیر بھی شریک ہو گئے, منہ بھی شریک ہو گیا, آنکھیں بھی شریک ہو گئی. یعنی صرف درد کر رہا ہے پیٹ, لیکن اس کے باوجود آپ کو کہیں چل کر جانا ہے تو آپ پیر بھی بولتے رہے ہوئے جانے دو بھائی پیٹ میں درد ہے, میں کہیں نہیں جاتا. آنکھوں سے کچھ کام کرنا ہے, بولے نہیں بھائی پیٹ میں درد ہے, بھائی وہ دیکھنا ویکھنا نہیں ہوتا میرے سے. دماغ سے کوئی کام کرنا ہے, بولے کہ نہیں بھائی وہ دماغ لگانا, سوچ وچار کرنا ابھی فی الحال نہیں, میرے پیٹ میں درد ہے. تو گویا کہ آپ کے پیٹ میں درد ہونے کی وجہ سے دماغ بھی اس درد کی وجہ سے اپنے آپ کو متاثر کر رہا ہے, پیٹ بھی پیر بھی آپ کے پیٹ کی درد میں کیا ہو رہا ہے, شریک ہو رہا ہے. تو ٹھیک اسی طرح انسان کو ایسا چاہیے کہ وہ ایک جسم کی طرح بن جائے. جیسے آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم اس کے درد میں شریک ہو جاتا, ہاتھ میں درد ہو تو پورا جسم اس کے درد میں شریک ہو جاتا. تو ویسے ہی ایک انسان کہیں اگر پریشان ہو, تکلیف میں ہو, تو پورے لوگ اس کی تکلیف میں کیا ہو جائیں, شریک ہو جائیں. خاندان میں ایک فرد اگر پریشان ہے, سارے لوگ مل کر یہ کریں کہ بھئی جیسا میں میری پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں, ویسے ہی اب میں نے اس خاندان کے ایک فرد کی
پریشانی میں ہم سب مل کر کیا کریں گے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا آپ سوچیے اگر اس طرح سے اگر ماحول بن جائے تو بھائی مجھے بتائیے کہ پھر آپسی اختلافات کہاں رہیں گے؟ آپسی اختلافات تو خود بخود دور ہو جائیں گے۔ جب آپ کسی کے پریشانی اور تکلیف کے وقت میں اس کا ہاتھ تھامیں گے تو وہ کبھی بھی آپ پر آئی ہوئی تکلیف اور پریشانی میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب اس طرح ایک خاندان میں خالہ زاد بھائیوں کے ساتھ، ماموں زاد بہنوں کے ساتھ کوئی پریشانی آ جائے اور آپ سب کیا ہو جائیں، اس کو اپنی پریشانی سمجھ کر اس تکلیف میں شامل ہو جائیں تو خود بخود کیا ہو جائے گا، دوسرے لوگ بھی آپ کی پریشانیوں میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسا محسوس کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایک جسم کی طرح ہے، اور جس طرح سارا کا سارا جسم ایک جٹ ہو کر سب کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، سب کے اچھے اور برے میں ساتھ دیتا ہے، ویسے ہی ہمیں بھی پورے خاندان میں ایک ساتھ رہ کر ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کرنا ہے اور ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت میں کام آنے کی ہم فکر کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو کر ہم پر ویسی حالات نہیں لائیں گے، یا اگر ایسے حالات آ بھی گئے تو جیسے ہم جس دوسروں کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ بہرکیف آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب کبھی بھی تمہارے ساتھ رشتے ناتے جوڑے جا رہے ہیں تم ان کے ساتھ رشتے ناتے توڑے جا رہے ہیں، تم ان کے ساتھ اپنے رشتے ناتے جوڑو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بہترین اخلاق ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ جب تمہارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے تم ان کو معاف کرتے جاؤ، تمہارے ساتھ رشتے ناتے توڑے جا رہے ہیں تم ان کے ساتھ رشتے ناتے جوڑتے جاؤ۔ جب تم یہ کام کرو گے تو یہ بہترین اخلاق ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بہترین اخلاق کل میزان عمل میں جب تولے جائیں گے نا تو نمازیں، روزے، زکوٰۃ، دیگر اور نیکیاں بہترین حسن اخلاق کے مقابلے میں بالکل ہلکی محسوس ہوگی۔ حسن اخلاق اتنے وزنی ہوں گے نام اعمال کے اندر کہ جب ایک انسان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، لیکن حسن اخلاق سے کیا ہے، بالکل غافل ہے، تو اس کی نمازیں، روزے سب ہلکے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی کی مان لیجئے کہ بھئی روزے بھی ہے، اس کے ساتھ نمازیں بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حسن اخلاق بھی ہیں، تو یہ حسن اخلاق ہی کا عمل کیا کرتا ہے، اس کے نام اعمال کو وزنی کرنے والا ہے۔ اور حسن اخلاق میں کیا چیزیں ہیں، یہی ہے کہ جب رشتے ناتے توڑے جا رہے ہیں تو آپ ان کو جوڑو، جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے آپ ان کو معاف کرتے جائیں۔ تو جب آپ اپنا دل بڑا کریں گے اور اس طرح سے جو حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنے رشتے ناتوں کو نبھانے کی کوشش اور فکر کریں گے تو خود بخود خاندانوں کے اندر محبتیں ہوں گی، آپسی اختلافات دور ہوں گے، اور پھر ان کے ساتھ رہنے میں، زندگیاں گزارنے میں بڑا سکون محسوس ہوگا۔ دل یہ نہیں چاہے گا کہ بھئی گھٹن محسوس ہو رہی، یہاں سے میں نکل کر بھاگ کر کہیں چلی جاؤں۔ تو بہرحال اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتے ناتوں سے جوڑے رکھا ہے۔ ہمیں اللہ کے اس فضل کو کیا کرنا ہے، ایک نعمت سمجھتے ہوئے اس کی قدردانی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع سے آپ سنتے رہیں گے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع عنایت فرمایا کہ آپ جڑ رہی ہیں، جم رہی ہیں اور کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سننے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کو غنیمت سمجھیں، اس کو غنیمت سمجھیں۔ جب بھی اس طرح کی آواز دی جائے کہ بھئی آج اس طرح کا اجتماع ہے تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے آئیں اور آ کر وہ باتیں سننے کی فکر کریں، اس لیے کہ مرد آدمی پھر بھی مسجدوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جمعہ کے موقع سے کچھ نہ کچھ سنتا رہتا ہے، یا اسی طرح حدیث کی تفسیر ہوتی ہے، حدیث کی وضاحتیں ہوتی ہے، قرآن کی تفسیریں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ اس کو باہر سننے کا، مسجد سے جڑے ہوئے رہنے کی برکت سے سننے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن عام طور پر چونکہ خواتین گھروں میں بند رہتی ہیں، گھروں ہی کے اندر ان کی چونکہ ذمہ داریاں ہیں، تو لہذا ان کو دینی باتیں سننے کا، ان کو دینی کی معلومات حاصل کرنے کا عام طور پر گھریلو زندگی کی ذمہ داریوں کی وجہ سے موقع نہیں ملتا۔ جب کبھی بھی ہفتے میں، مہینے میں آپ کو ایسی آواز دی جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس میں بلانے والوں کا فائدہ نہیں ہے بلکہ میرا فائدہ ہے۔ اپنے ضروری کاموں کو کسی طرح آگے پیچھے کر لیں، لازمی بات ہے اتوار کا دن ہوتا ہے تو بہت سارے وہ کام جو ہفتے بھر ہم نہیں کریں وہ اتوار کے دن کے لیے ہم کر کے رکھتے ہیں کہ بھئی فلاں گھر کی صفائی ہے یا فلاں کپڑے دھونا ہے۔ روز تو گھر کے دیگر اور روزمرہ کی ضرورتوں کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو اتوار کے دن انشاءاللہ یہ کام کریں گے، بلکہ ہم اٹھا کر رکھتے ہیں ضروری کام، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ بھئی اس ضروری کام سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ مجھے کوئی دین کی بات سننے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر یہ موقع مجھ سے چھوٹ گیا
تو پھر 1 مہینہ انتظار کرنا پڑے گا، پھر 15 دن انتظار کرنا پڑے گا. تو اس کو غنیمت سمجھنا ہے اور اس کو بالکل بھی ضائع ہونے کے لیے اپنے آپ کو برداشت نہیں کرنا کہ یہ کیسے ہو جائے. لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع عنایت فرمایا ہے جڑ کر باتیں سننے کا. تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس کی قدردانی کرتے ہوئے اس چیز کو اپنی زندگی میں مستقل مزاجی کے ساتھ آنے کی، سننے کی اور پھر سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ ہم جو بھی کوششیں کر رہے ہیں ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ ہم ان کوششوں کے ذریعے سے نتیجے کو جیسا پہنچنا چاہیے، جیسی تبدیلیاں ہمارے اندر آنی چاہیے ہم کر لا سکیں جب تک آپ کا خصوصی فضل نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس میں جو کچھ بھی کمی زیادتی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے اور ہر ایک کو اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اے اللہ ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ دانستہ ندانستہ جانے انجانے میں جتنی ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں اے میرے مالک، اے کریم آقا، اپنے کیے ہوئے ان سارے گناہوں پر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے تمام تر گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ نیک اور صالح انسان بنا، سچا پکا مسلمان بنا، تیرے دین پر چلنا اے اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما. حرام ناجائز چیزوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما. تیری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اے اللہ اچھی زندگیاں گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ ہم نے ہمارے گھروں میں جو کوئی بیمار ہے اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ ہم میں جو کوئی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ امت مسلمہ جہاں کہیں پر بھی پریشان ہے اے اللہ خاص طور پر فلسطین میں اے میرے مالک اے کریم آقا ان سب کی غیبی مدد فرما، غیبی نصرت فرما. اے اللہ ان کی آزمائشوں کو اور لمبی نہ فرما. اے اللہ اے کریم آقا ظالموں کو نیست و نابود فرما. ہر قسم کی آفتوں سے بلاؤں سے اے اللہ ساری کی ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. ہماری ان دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول فرما اور مرتے دم تک اپنی مرضیات پر چلتے رہنا ہم سب کے لیے آسان فرما. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.